السلام علیکم. ہاں ہم ابو بکر صاحب بول رہے ہیں. ہلو جی 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 میرا نام عبدالرحمان ہے. میں نے آپ کی ایک پی ڈی ایف آئی وہ پڑھی ہے. وہ آپ نے مطلب بریلویوں کو اور دیوبندیوں کو اتفاق دونوں کس پہ ہو سکتے ہیں، متفق ہو سکتے ہیں. حاجی امداد اللہ صاحب اس مسئلے پہ آپ نے بحث مطلب بات کی ہے. تو وہی جاننا تھا کہ کیا مطلب آپ اس بات پہ متفق ہیں؟ دیوبندی بریلوی اتحادی اصول. جی تو اس بات مطلب اس چیز پہ آپ متفق ہیں تو پھر اس پہ بات کی جائے کچھ. آپ بات کس میں سمجھا نہیں، کس چیز کے اوپر کرنا چاہتے ہیں آپ بات؟ یعنی کہ آپ نے جو ہے ایک پی ڈی ایف بنائی ہے اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کے سلسلے میں آپ نے بتایا کہ دیوبندی اور بریلوی اتحاد ممکن ہے. اس تعلق سے آپ نے حاجی صاحب کا لے کے پھر بتایا کہ بریلوی جو ہے وہ بات نہیں کرتے یا نہیں آتے، تو اس لیے وہ جو وہ منکر ہے، مطلب وہ اتحاد چاہتے نہیں. یہ تو ہم نے نہیں کہا کہ اتحاد نہیں چاہتے. تو پھر آپ کرے اس فائل کو پڑھنے سے پہلے اس مقدمے کا مطالعہ لازم کرے، اس کے بعد تمام حوالہ جات کا مطالعہ فرمائے. یہ آپ نے وہ پی ڈی ایف میں لگایا ہے. تو پھر مقصد کیا بنا آپ کا؟ مطلب حاجی صاحب کو پیش کر کے پھر مقصد تو کچھ بنا ہوگا نا؟ آپ نے وہ فائل ساری پڑھی ہے بھائی؟ جی پڑھی ہے، اسی لیے تو بول رہا ہوں. حاجی صاحب دیکھو کیا لاسٹ میں آپ کا لکھا ہوا ہے، حاجی صاحب کے مسائل کی طرف توجہ اس لیے نہیں دی گئی کہ ہر فریق اپنی من پسند تشریح کرے گا، جس پر اتحاد کی راہ مزید دشوار ہوگی اور عوام الناس کے لیے فیصلہ مشکل ہوگا. اس لیے اختلاف کے وقت معتمد علیہ شخصیت کا چناؤ حاجی صاحب فرما چکے، جو ان کو نہ مانے وہ فسادی ہے. جی بالکل ایسے ہی تو ہے. آپ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو پھر میں کچھ بات پیش کروں. فرمائیں. دیکھیے جیسے کہ حاجی صاحب کے تعلق سے آپ نے کہا کہ بھیا علماء اہل سنت جو وہ چاہتے نہیں ہیں، وہ فسادی ہے، جیسا کہ آپ کی بات سے لازم ہوا. تو پہلے تو حاجی صاحب کے جو عقائد ہے اس میں سے ایک بڑا مشہور و معروف ان کا عقیدہ ہے علم غیب والا. ایک منٹ میری بات سنیں، میری بات نہیں پہلے پوری میری بات تو سن لے. ایک منٹ بات تو سنیں. ہاں بول. آپ نے درمیان میں جو فسادی والی بات کی ہے نا، وہ میرے بھائی فسادی والی بات میری نہیں ہے. فسادی والی بات خود اس کے اندر وہ مولوی صاحب ہے نا، فیض احمد اویسی صاحب، انہوں نے وہاں پر لکھی ہوئی ہے. ہاں تو لیکن آپ نے اس کی تردید بھی تو نہیں کی نا، آپ نے اس کو اپنی دلیل میں تو لایا نا، آپ نے اس کو اپنی دلیل میں لایا نا، اپنی دلیل میں ہی پیش کیا نا. دلیل میں نے پیش کیا نا. آپ نے تو مقصد آپ کا یہی تھا نا، سنیے آپ کا مقصد یہی تھا کہ حاجی صاحب جو پہلے بات تو سن لے ابو بکر صاحب، پہلے بات تو سن لے کہ آپ نے دلیل میں پیش ہی اس لیے کیا کیونکہ آپ کا مقصد ہی یہ تھا کہ عوام کو یہ بتایا جائے کہ یہ لوگ جو ہے وہ حاجی صاحب کو نہیں مانتے، لہٰذا یہ لوگ فسادی. نہیں، عوام کو یہ بتایا جائے کہ جو آدمی حاجی صاحب کو نہیں مانے گا وہی فسادی ہوگا. تو پھر میں کیا بول رہا ہوں؟ میں بھی تو وہی بول رہا ہوں. جی میں بھی تو یہی بتا رہا ہوں. ہاں میرا بتانے کا بھی مقصد یہ تھا کہ آپ نے اس کو دلیل میں اسی لیے لایا کہ بھائی یہ بتایا جائے کہ علماء اہل سنت حاجی صاحب کو نہیں مانتے، لہٰذا یہ لوگ فسادی ہے. جی تو سب سے پہلی بات جیسا کہ الیاس گمن صاحب نے لکھا ہے کہ حاجی صاحب کے سلسلے میں کہ بھائی حاجی صاحب کو یہ لوگ نہیں مانتے کر کے یہ لوگ فسادی وغیرہ، جو بتانے کا مقصد یہ تھا. تو حاجی صاحب کے جو عقائد اس میں ایک بڑا مشہور و معروف عقیدہ ہے، وہ ہے علم غیب کا. وہ علم غیب عطائی کے قائل ہے. اور الیاس گمن صاحب سنیں، پہلے پوری بات سن لے. الیاس گمن صاحب کہتے ہیں کہ علم غیب عطائی ہوتا ہی نہیں ہے، علم غیب جو ہے خاصہ خدا بندی ہے. یہ میری بات سنیں. ایک ہے مسائل کا مسئلہ، میں نے اسی فائل کے اندر یہی بات کی ہے کہ اگر ہم مسائل کو لے کر انشاءاللہ کچھ دنوں تک ان کے مسائل کی بھی فائل آ جائے گی، لیکن اگر ہم مسائل کو لے کر وہ کرتے ہیں تو عوام جو ہے اس نتیجے پر نہیں پہنچ پائے گی میرا بھائی. تو اس لیے حاجی صاحب نے جن شخصیات کا چناؤ کیا، جن شخصیات کو معتمد علیہ کہا، تو ہم ان شخصیات کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو ان شخصیات کو نہیں مانتا ظاہر ہے تو وہی فساد کی جڑ شمار ہوگا نا. چلے اس کا بھی جواب دیتا ہوں. آپ کہتے ہو کہ حاجی صاحب نے جن کو بتایا،
تو آپ کے بزرگوں نے حاجی صاحب کی کتابوں کو جلانے کا، حمام میں جھونکنے کا کہا ہے، تو پھر یہ بات کہاں سے ہوئی؟ دوسری بات، حاجی صاحب کے تعلق سے کتاب کا تو ابھی میرے ذہن میں نہیں، غالباً تھانوی صاحب کی جو کتاب ہے ارواح ثلاثہ، اس میں لکھا گیا کہ وہ ہر کسی کی بھی مطلب تائید کر دیتے حاجی صاحب. تو یہ آپ کے بزرگ لوگ کہہ رہے، اور ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہے وہ عقائد کے سلسلے میں کہا ہے. تو بات پھر آ جا کے وہی ہوئی نا کہ حاجی صاحب کا جو مسئلہ ہے، سنیں تو صحیح ابو بکر صاحب، حاجی صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ عقائد کے مسئلے میں، اور حاجی صاحب جو علم غیب عطائی کے قائل ہے. اور الیاس گمن صاحب ہو یا علماء دیوبند کے جو اکابرین ہیں جیسے رشید احمد گنگوئی صاحب، وہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ علم غیب جو ہے خاصہ خداوندی ہے. تو حاجی صاحب تو رسول اللہ کے لیے علم غیب عطائی مان رہے. تو پہلے تو یہ متفق ہو جائے نا کہ ہاں بھائی حاجی صاحب کے جو عقائد اس پہ علماء دیوبند متفق ہے. آپ نے جو ابھی مجھے آخر میں جو بات پڑھائی تھی فائل کے آخر میں، جی وہ آپ نے اس کا مطلب سمجھ لیا تھا کہ بالکل. حاجی صاحب کے مسائل کی توجہ اس لیے نہیں دی گئی کہ ہر فریق، میں نے یہاں پر کسی کا نام میں نے یہ تھوڑی کہا، میں نے یہ نہیں کہا نا کہ آپ نے یہ کہا، ہر فریق اپنی من پسند تشریح کرے گا. ہاں جیسے آپ کر رہے ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا، میری بات سنیں، جس طرح مسائل میں حاجی صاحب کے آپ نے جیسے ابھی فرمایا ہے نا کہ حاجی صاحب کے مسائل کو لے کر دونوں طرف کی راہ نکلتی ہے، تو میں نے اسی چیز کو کہا تھا کہ اگر ہم حاجی صاحب کی عبارات کا مطلب آپ کہو گے کہ حاجی صاحب نے اس عبارت سے یہ مراد لیا، ہم کہیں گے نہیں جی حاجی صاحب سے ہمارا موقف بھی جو ہے نا ملتا ہے، تو اس میں فیصلہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. نہیں نا حضرت، حاجی صاحب نے دیکھیے شخصیات کا چناؤ کیا ہے، جن شخصیات کی تعریفیں اپنی کتب میں کی ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے. پھر دیکھیے اس کے لیے پھر یہ ضروری نہیں، کیونکہ آپ اگر اپنے علماء دیوبند کو پڑھیں گے، جیسے کیا نام ہے ان کا، مرتضیٰ حسن دربنگی صاحب کو، وہ رشید احمد گنگوئی صاحب کا دفاع کرتے ہوئے جو ان کا وقوع کس والا فتویٰ ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ تم فتویٰ بھی دکھا دو گے لیکن یہ کیسے ثابت کرو گے کہ یہ رشید احمد گنگوئی کا ہی ہے. تو پھر اس اصول سے یہ علماء دیوبند، یہ حاجی صاحب کی عبارت کہاں سے رہی؟ یہ جو عبارت جو پیش کر رہے ہو یہ آپ حاجی صاحب کی ہی ہو، یہ کہاں سے آ گئی؟ پھر بات تو آ جا کے وہی ہو جائے گی نا، بات آ جا کے تو وہی آ جائے گی نا. جی آپ اپنا نام بتائیں. میں نے بتایا تو صحیح پہلے، عبد الرحمان. جی عبد الرحمان بھائی، بات یہ ہے، میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم مسائل کی طرف جائیں تو یہ میں مسائل کی بات ہی نہیں کر رہا نا، میں تو عقیدے کی بات کر رہا ہوں نا. حاجی صاحب کا تو عقیدہ بتا رہا ہوں نا میں. میرے بھائی میں وہی تو میں بات کر رہا ہوں، میں نے فائل کے اندر وہی بات تو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اگر ہم آئے نا عقائد کی طرف، ہاں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہمارے عقائد حاجی صاحب سے ملتے ہیں، اس طرح ہم کہیں گے کہ حاجی صاحب کی کتابوں میں ہم بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ حاجی صاحب جو ہے، میں تو خود حاجی صاحب کی اپنی بات بتاؤں گا، اپنی بات تو کچھ نہیں کروں گا. سنے نا بھائی، میں آپ کی بات توجہ سے سنتا ہوں، آپ نہیں سنتے. دیکھیں ایسے نہ کریں. اب بولے چلے آپ بولے. میں یہی تو جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے بھائی کہ حاجی صاحب کے اگر ہم مسائل کی طرف جائیں، میں نے جو اپنی فائل کے آخر میں جو آپ فرض کی تھی نا کہ اگر ہم مسائل کی طرف جائیں تو دونوں کے لیے جو ہے نا فیصلہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے حاجی صاحب نے بالکل نام لے کر، ایسا نہیں ہوتا نا پھر وہ حاجی صاحب کی عبارت تو یہ کہاں سے لازم آیا؟ پھر بات تو یہی آ جائے گی نا، پھر یہ وہ عبارت حاجی صاحب کی ہی ہو یہ کہاں سے لازم آیا؟ پھر یہ بات آ جائے گی مرتضیٰ حسن دربنگی صاحب کے اصول پہ، تو علماء دیوبند کے اصول پہ تو یہ بات آئے گی. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ حاجی صاحب نے جو مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب اور قاسم نورتی صاحب سے عقیدت کا والا معاملہ کیا، یہ حاجی صاحب کا نہیں ہے، ایسے ہی. میں تو کیا کہتے مرتضیٰ حسن دربنگی صاحب کے اصول پہ کہہ رہا ہوں، پھر وہ تو عبارت ان کی نہیں رہے گی. ان کے آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ ارے میں تو مرتضیٰ حسن دربنگی صاحب کی بات کر رہا ہوں حضرت، میں میری بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں بات تو مرتضیٰ حسن دربنگی صاحب کی کر رہا ہوں. جیسا کہ دیکھیے میں آپ کو آسان سے سمجھاتا ہوں، جیسا کہ آپ نے اپنی پی ڈی ایف میں جو ہے وہ سنیں. سمجھ گیا، میری بات تو سنیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ ہمارے اصولوں کے تحت جو ہے نا کہ یہ کیسے ثابت آئے گا کہ حاجی صاحب کی عبارت ہے، ایسی ہے نا بات. ہاں، تو میں اسی کا عرض کرنے لگا ہوں کہ جو میں نے اس کے اندر وہ فیصلہ ہفت مسئلہ کی توضیحات اور تشریحات کی جو کتاب ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے میرے بھائی کہ حاجی صاحب کی ہی عبارت ہے.
وہ تو آپ بول رہے ہو نا حضرت, وہ آپ بول رہے ہو, سنیں میری بات, آپ سمجھے نہیں, یہ تو آپ بتا رہے ہو کہ میں نہیں بول رہا, یہ دیکھیں فیصل آفتہ مسئلہ کے 311 پر یہ لکھا ہوا ارے نا میں کہ وہی ہم آپ کو میں وہی تو سمجھا رہا ہوں نا کہ آپ علماء دیوبند کے اصول پہ کیسے یہ کریں گے. آپ ہمارے گھر سے بتائیں گے کہ یہ آپ کے گھر میں لکھی گئی عبارت ہے, لہٰذا آپ یہ مانیں, یہی بتانا مقصد ہے نا آپ کا. جی جی ہاں تو میں بھی وہی بول رہا ہوں کہ اگر اس طرح سے, تو پھر علماء دیوبند نے جو لکھا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مرتضیٰ حسن دربنگی صاحب, تو ان کے اصول پہ تو لازم آئے گا کہ وہ کتاب حاجی صاحب کی ہی نہیں ہے. نہیں میری بات سنیں نا, وہی تو بات ہے, میں وہی تو بات میں کو اس آپ کے کی لیے نا, بات میں اس کے لیے آسانی سے آپ کو حل کرنے کے لیے بول رہا ہوں کہ حاجی صاحب کا جو, دیکھیے مین مقصد ہے ایک انسان کے عقیدے کی بات آتی ہے, تو حاجی صاحب کے جو عقیدے ہوگے وہ علماء دیوبند کے عقیدے ہوگے, اور جو علماء دیوبند کے عقیدے ہوگے وہی حاجی صاحب کے عقیدے ہوگے, برابر. تو حاجی صاحب یہی تو فرما رہے ہیں نا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کی طرف توجہ کی جائے. یہ لیکن اگر آپ یہ بات مانیں گے تو پھر حاجی صاحب کے اوپر تو شرک کا فتویٰ آتا ہے, پھر کیسے مانیں گے آپ, کیسے مانو گے حضرت, آپ کیسے مانو گے. چلے آپ ہی بتائیں کہ اگر آپ یہ بات کو مانیں کہ یہ جو عبارت ہے رشید احمد گنگوہی صاحب وغیرہ کے تعلق سے جو حاجی صاحب نے لکھی ہے, جیسا کہ رشید احمد گنگوہی صاحب اپنے کتابوں میں کہتے ہیں کہ ان کی کتاب جو حاجی صاحب کی کتاب ہے اس کو حمام میں جھونک دے, جیسے اور علماء, پہلے سنیں تو صحیح, پہلے پوری بات تو سن لیں حضرت. آپ بات کر رہے ہیں, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ وہی بات کر رہے ہیں نا کہ مسائل کو ہم دیکھیں. تو مسائل کا تو میں نے وہی مسئلہ حل کر دیا تھا کہ اگر ہم مسائل کی طرف توجہ دیں, اگر ہم مسائل کے جھنجٹ میں پڑیں, تو پھر ظاہر ہے دونوں فریقین اپنی اپنی عبارات لانے کی کوشش کریں گے اور مطلب نکل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن حاجی صاحب نے صاف ستھرا جن ہستیوں کا نام بتا دیا, جن لوگوں کا نام بتا دیا, جن علماء کا نام بتا دیا, تو ہم ان کو ماننے سے ہم کیوں دریغ کر رہے ہیں. تو میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو, میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ حاجی صاحب کی جو عبارت آپ بتا رہے ہو, تو میں وہی بول رہا ہوں کہ علماء دیوبند نے خود ہی لکھا ہے, جیسا کہ رشید احمد گنگوہی کے وقوع قسط والے فتوے کے تعلق سے یہ کہتے ہیں مرتضیٰ حسن دربنگی صاحب کہ آپ فتویٰ بھی پیش کر دو گے, بتا بھی دو گے سب, لیکن یہ رشید احمد گنگوہی صاحب ہی کی ہے, یہ جو انہیں ہی کی ہے کہ نا, تو پھر آپ کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ آپ یہ عبارت حاجی صاحب ہی کی ہے کیسے ثابت کرو گے. یعنی کہ یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کلیات امدادیہ کی یہ جو عبارت حضرت حاجی صاحب نے وصیت کے عنوان سے درج کیا, یہ حاجی صاحب کی ہے یا نہیں, اب ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا. ہاں تو آپ کو یہ ہی ثابت کرنا ہے, آپ کو ہمارے گھر پہ جانا ہی نہیں ہے. سنیں آپ, میرا مین مدعا نہیں سمجھے, آپ کو علماء اہل سنت کے گھر پہ جانا ہی نہیں ہے, آپ نے بذات خود حاجی صاحب کی اپنی ہی ہے, یہ حاجی صاحب ہی سے ثابت کرنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جو ہے مرتضیٰ حسن دربنگی صاحب ہی کہہ رہے کہ یہ کہ اب آپ نے جو بھی فتویٰ ثابت کرنا ہے آپ سب کچھ بتا بھی دو گے. اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں ان کے جیسے رسائل چاند پوری میں کہ آپ سب کچھ ثابت کر دو گے, لیکن یہ فتویٰ رشید احمد گنگوہی صاحب کا ہی ہے. تو اسی طرح آپ یہ عنوانات جو وصیت کے عنوان سے پیش کی گئی ہے یہ حاجی صاحب ہی کی ہے, یہ آپ نے حاجی صاحب ہی سے ثابت کرنا ہے. جی اب میں بولوں. جی بولے. دیکھیں جو جس فتوے کی وہ بات کر رہے ہیں نا, وہ یہ بات نکل جائے گی پھر اور طرف. نہیں میں وہ نہیں بول رہا, میں فتوے کی میں اس فتوے کی نہیں کر رہا ہوں. میں اس فتوے کا وجود ہی نہیں تھا, وہ آپ کے لیے حضرت سنیں, وہ آپ کے لیے وجود تھا یا نہیں تھا, ہم اس کا وجود بھی ثابت کر دیں گے. میں وہ بھی نہیں بول رہا ہوں, میں یہ بول رہا ہوں کہ جو اصول بنائے مرتضیٰ حسن دربنگی صاحب نے, جو اصول بنائے اس اصول کے بیس پہ آپ یہ ثابت کریں کہ وہ عبارت جو ہے وہ حاجی صاحب ہی کی ہے. تو وہی تو ثابت کر رہے ہیں, تو کتاب جب ان کی ہے تو بات وہی ہو گئی کہ پھر وہ فتویٰ تو ان کا ہے اور آپ فتویٰ نہیں مانتے, پھر یہ بحث دوسری طرف جائے گی. اس کے لیے میں نے آسانی سے کیا تھا کہ حاجی صاحب کے جو عقائد ہے اس عقائد کو دیکھا جائے گا. اللہ کے بندے, عقائد کی تو میں یہی تو بات میں کر چکا ہوں نا کہ عقائد جو ہیں دونوں طرف سے, ہر دو طرف سے کچھ نہ کچھ ہر کسی کو کیوں مل سکتا ہے. ارے کچھ نہ کچھ کیسے ملے گا. دیکھیے میں ایک آسان سے کرتا ہوں, جیسے کہ علماء دیوبند کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ وہ علم غیب عطائی کے قائل ہی نہیں ہے, برابر نا, وہ علم غیب مانتے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. صحیح بات ہے نا. ہلو, آپ پھر مسائل کی طرف جا رہے ہیں. میں عقائد کی طرف جا رہا ہوں, مسائل کی طرف بھی نہیں جا رہا ہوں. میں تو مین مدعا عقائد کی طرف کہہ رہا ہوں کہ سنیں,
مراد وہی مسائل اچھا ٹھیک ہے، ہاں ان میں سے سب سے بنیادی جو ہے وہ عقائد علم غیب والا مسئلہ ہے. تو جیسا کہ علماء دیوبند اس بات سنیں تو صحیح، علماء دیوبند اس بات کے قائل ہی نہیں ہے. علماء دیوبند تو کہتے ہیں کہ خاصہ خدا بندی ہے. تو اب حاجی صاحب اس چیز کو مان رہے تو پہلے حاجی صاحب کے اوپر کیا فتویٰ وہ بات ہوگی نا. اگر ہم علماء آپ بات کرتے ہیں نا علماء دیوبند کی، تو بات یہ ہے کہ بھائی اگر ہم اس بات کو لیں تو یہ ہمارا نہیں، یہ آپ لوگوں کا ہی وہ ہے نظریہ ہے کہ علم غیب جو عطائی ہوتا ہی نہیں ہے. تو بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر وہ بات نکالے گا نا، پھر اگر وہ بات آپ نکالو گے نا تو پھر بات دوسری جگہ پہ جائے گی کہ پھر یہ علماء اہل سنت کا نظریہ ہے بھی یا نہیں ہے. پھر وہ صاحب تفسیر مدارک نے کیا کہا ہے، پھر وہ بحث الگ نکل جائے گی. یہ بحث تو آپ کے ادھر بھی آ جائے گی، تو پھر وہ بات نہیں. میں جو حاجی صاحب کی اپنی سنیں حاجی صاحب کی جو اپنی تصنیف میں لکھا گیا ہے اور جو علماء دیوبند کا نظریہ ہے کہ بھیا علم غیب جو ہے وہ خاصہ خدا بندی ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اور حاجی صاحب کہتے ہیں کہ جو علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حاصل ہے. تو پھر میں تو اسی پہ بول رہا ہوں نا، آپ ہماری طرف کسی طرف بھی نہ جائے. آپ علماء دیوبند کو سامنے رکھ کے، علماء دیوبند کے جو ابھی کے بھی پیشوا ہے جیسے الیاس گمن صاحب ہے یا ابو ایوب قادری صاحب ہے یا اور دیگر جو بھی اکابرین میں شمار ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں، تو ان کو بھی رکھے، رشید احمد گنگوئی صاحب کو بھی رکھے، اور پھر ایک طرف حاجی صاحب کی اپنی عبارت رکھے. اور اس میں آپ خود ہی بتائیں، ہماری طرف تو آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو. آپ خود نے ہی اس بات پہ فیصلہ کرنا ہے کہ حاجی صاحب آیا مشرک ہے یا مسلمان ہے. اور اگر حاجی صاحب مسلمان بنتے، سنیں تو صحیح، اگر حاجی صاحب علم غیب عطائی مان کر مسلمان بنتے تو پھر دوسرے لوگ کیوں نہیں؟ پھر آپ کا اپنا کیا بچے گا؟ یہ دونوں چیزیں آپ کے اوپر لازم آئے گی. ٹھیک ہو گئی بات آپ کی؟ جی آپ کی بات ہو گئی؟ جی جی جی. اچھا، اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ علم غیب حاجی صاحب کا بھی دیکھیں اور ہم اپنا بھی دیکھیں، ٹھیک ہے، تو یہی بات میرے بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنا علم غیب کا دیکھیں یا کوئی بھی نظریہ دیکھیں حاجی صاحب کی کتاب میں درج کردہ، اور ہم اس کے خلاف آپ کی کتابوں سے، یعنی کہ حاجی صاحب کے خلاف تو ہم آپ کی کتابوں سے بھی پیش کر سکتے ہیں، تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم بجائے اس کے کہ آپس میں ہم مسائل کو لے کر، مسائل کو وہ بنا کر، بنیاد بنا کر حاجی صاحب کی ذات سے فیصلہ کروائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ حاجی صاحب نے جن دو شخصیات کا، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو نام لیا ہے، تو ہم ان شخصیات پر جو ایک چیز واضح ہے، ایک چیز غیر واضح ہے. جو واضح چیز ہے ہم اس کو قبول نہیں کر رہے، جو غیر واضح چیز ہے ہم اس کو قبول کیسے کریں گے؟ ہو گیا آپ کا؟ میں جواب دوں. جی جیسا دیکھیں حاجی صاحب کے تعلق سے علم غیب کا عقیدہ بالکل کلیئر کٹ واضح ہے، اور علماء دیوبند اس کے خلاف ہے، جیسا کہ ان کے فتاوے میں لکھا گیا ہے، بار بار لکھا گیا ہے کہ یہ خاصہ. پہلے دیکھیں، ابھی آپ نہ بولے نا حضرت کیا نام ہے آپ کا، ابو بکر صاحب، دیکھیے ابھی آپ نہ بولے، میری بات میں آپ مجھے بولنے دیں، آپ کی بات میں آپ بولے، برابر نا؟ تو دیکھیں جیسے حاجی صاحب کا کلیئر کٹ مسئلہ ہے علم غیب والا ہے، باقی اور دوسرے مسائل بھی عقائد کے، تو اس میں سب سے بنیادی جو ہے کہ یہ مسئلے پہ ہمیشہ علماء اہل سنت کی اور علماء دیوبند کی ہمیشہ بحث ہوئی ہے. پھر آپ کہتے ہو کہ حاجی صاحب نے جو ہے ان کا کیا نام ہے، رشید احمد گنگوئی صاحب کا اور قاسم نانوتوی صاحب کا نام ذکر کیا اپنی اس میں کیا کہتے ہیں اپنا وصیت میں. تو میں نے پھر وہی بتایا کہ آپ علماء دیوبند سے اس کو کس طرح ثابت کریں گے کہ یہ حاجی صاحب ہی کی عبارت ہے. میں وہی تو بول رہا ہوں، پھر آج آگے بات وہی آ رہی. تو میں نے اس کے لیے آسان حل بتایا کہ آپ نا علم غیب میں دونوں کا ایک ہونا بتا دیں یا دونوں کا جدا گانا ہونا بتا دیں. ایک منٹ آپ کی یہ ایک بات پوری ہو گئی نا؟ ہیلو، ہاں جی بولے میں سن رہا ہوں. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ علماء ہی کی عبارت ہے، تو میں یہی تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے میں نے نا علماء کی ہی عبارت نہیں، میں نے کہا کہ جو مرتضی حسن دربنگی صاحب نے اصول بنایا ہے، اس اصول کو سامنے رکھے اور آپ پھر یہ حاجی صاحب ہی کی ہے، اس کو حاجی صاحب ہی سے ثابت کریں. اس کی ایک اور وجہ ہے کہ علماء دیوبند کا ایک دوسرا اصول بھی ہے، یا تو بندہ خود اپنی عبارت کی وضاحت کرے، توضیح کرے، یا پھر اس کا کوئی اقارب ہو جو قریب میں ہو. تو اب علماء دیوبند تو ہندوستان میں، سنیں تو صحیح، علماء دیوبند تو ہندوستان میں، حاجی صاحب تو مکہ المکرمہ میں، برابر نا؟ تو اتنا بڑا گیپ تھا، تو اس بات کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ہو سکتا ہے کسی اور نے لکھ کر ڈال دی ہو، کسی اور نے رشید احمد گنگوئی صاحب کا، قاسم نانوتوی صاحب کا نام لکھ کے ڈال دیا ہو، تو آپ یہ حاجی صاحب ہی سے ثابت کریں.
جی بات یہ ہے، میری بات سنیں، آپ نے یہ جو بات کی ہے نا ابھی کہ یہ آیا یہ انہی کسی اور نے ڈالا ہو یا ان کی عبارت، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک توضیح والی بات ہے نا، توضیح والی بات، توضیح ان عبارات کی ہوتی ہے کہ جو عبارات جو ہے نا یعنی کہ مغلق ہوں، جن عبارات کا مطلب اور معنی وغیرہ پتہ نہ چلتا ہو، برابر. تو صاف ہاں اور واضح ہے. تو پھر میں بھی وہی بتا رہا ہوں، جیسے کہ آپ سنیں، میں سمجھ گیا آپ کی بات، کہ آپ کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حاجی صاحب کی عبارت بالکل واضح ہے، یہ جو وصیت ہے بالکل واضح ہے، اس میں رشید احمد گنگوئی صاحب کا نام بھی ہے اور قاسم نانوتوی صاحب کا نام بھی ہے. برابر. حضرت ایک منٹ کسی اور نشست میں بات کرتے ہیں، مجھے چلے دوبارہ ذرا کالیں آ رہی ہیں. چلے، میں بعد میں آپ کو کال کر لوں گا.